باندھے اور مرد ناف کے نیچے، یہ فرق کون سی حدیث میں لکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں جہاں تک نماز میں ہاتھ دیکھیں سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جب سے ان کا مناظرہ ہوا ہے تب سے بہت ساری پرانی ویڈیوز لوگ ان کی نکال کے اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی جو کچھ انہوں نے کہہ دیا سب حق پر ہے، سب حق ہے، یعنی وہ ڈھونڈ کے نکال کے لالا کے چلا رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری ویڈیوز، انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے، تو ذرا اس پہ ہم تبصرہ کریں گے انشاءاللہ۔ باندھنے کا تعلق ہے تو سینے پر ہاتھ باندھنے کی بھی احادیث میں دلیل ملتی ہے، اور ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھنے کی دلیل احادیث میں ملتی ہے۔ جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ سوال کیا ہوا ہے یہ ذہن میں رکھیے، ان سے سوال یہ ہوا ہے کہ عورتیں، خواتین جو سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ مفتی صاحب سے سوال ہوا ہے کہ خواتین جو سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ ان سے سوال ہوا ہے، پھر سے سن لیجئے ان سے سوال کیا ہوا ہے۔ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے اور مرد ناف کے نیچے، یہ فرق کون سی حدیث میں لکھی ہوئی ہے؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی اور مرد ناف کے نیچے، تو اس فرق کی کیا دلیل ہے؟ یعنی خواتین سینے پہ ہاتھ باندھیں گی، اس بات کی دلیل مفتی صاحب سے پوچھی گئی۔ تو اب دیکھیے دلیل میں کیا فرماتے ہیں۔ جہاں تک نماز میں ہاتھ باندھنے کا تعلق ہے تو سینے پر ہاتھ باندھنے کی بھی احادیث میں دلیل ملتی ہے، اور ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھنے کی دلیل احادیث میں ملتی ہے۔ بھئی سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو فرق ہے نا خواتین اور مرد کا، صرف مردوں کے تعلق سوال نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کہیں دونوں طرح کی حدیث ملتی ہے، دونوں طرح کی حدیث ملتی ہے تو کیا خواتین کو بھی دونوں طرح عمل کرنے دیں گے آپ کہہ رہے دونوں طرح حدیث ملتی ہے، تو مسئلہ خواتین سے متعلق سوال ہو رہا ہے آپ سے، تو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ خواتین بھی ناف کے نیچے بھی باندھیں، سینے پہ بھی ہاتھ باندھیں؟ تو اصل جو سوال ہے اس کا جواب آپ دیجئے، دیکھیے ان کا جواب آتا ہے کہ نہیں اس میں، اور کتنا آتا ہے۔ جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھے، کیونکہ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ جو ہے صحابہ کرام کے آثار سے، کہیں سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے۔ بھئی کہاں فقہا کا اتفاق ہے؟ 4 مذاہب میں مذہب حنبلی، اس میں تو خواتین کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بات کی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ سینے پہ ہاتھ باندھیں، تو یہ فقہا کا اتفاق کیسے ہو گیا بھائی؟ یعنی 3 مسلک لوگ مل کے کیسے 3 مسلکوں کا اتفاق کیسے اتفاق ہو جائے گا؟ بلکہ تینوں بھی نہیں ہے، یعنی 1-2 فقہی مسلک یا 1-2 علماء یا 1-2 مجتہدین نے کسی بات کو کہہ دیا تو اس کو، یا فقہ حنفی کے سارے لوگوں نے اتفاق کر لیا تو پوری امت کا اتفاق کیسے ہو جائے گا؟ تو میری جو کتاب ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے، اس میں نے فقہ حنفی کی کتابوں سے حوالے دیے ہیں، وہ کتاب جا کے آپ پڑھ لیں، انوار البدر، اس میں نے حوالے دیے ہیں کہ فقہ حنبلی والے یہ مانتے ہیں کہ ناف کے نیچے، عورت بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گی، اس لیے اس اتفاق کا دعویٰ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آگے اس میں پردہ زیادہ ہے، حیا زیادہ ہے۔ اب یہ قیاس ہے، ایک تو دعویٰ کر لیا کہ اتفاق، یعنی وہ اجماع سے دلیل دینے کی کوشش کی انہوں نے کہ خواتین سینے پہ ہاتھ باندھیں گی، اس کے تعلق سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اجماع اتفاق کی سے جو ہے بھرپائی کرنے کی کوشش کی، لیکن اجماع ٹوٹ رہا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہ حنبلی والے کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے عورت ہاتھ باندھے، تو اجماع کہاں سے ہوا؟ اجماع نہیں ہوا۔ اب یہ قیاس، کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پردہ زیادہ ہے، اس لیے وہ سینے پہ ہاتھ باندھیں گے۔ دیکھیے جہاں تک مردوں کا تعلق ہے تو مصنف ابن اور یہ پردہ زیادہ ہے اس لیے سینے پہ ہاتھ باندھیں گے۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ یہ کسی مرد یا عورت کو اختیار نہیں کہ خود سے نماز کا کوئی طریقہ ایجاد کرے۔ پردہ کس سے ہو رہا ہے، کس سے نہیں ہو رہا ہے، یہ شریعت طے کرے گی، آپ نہیں طے کریں گے، کوئی انسان نہیں طے کرے گا کہ کیا پردہ ہے کیا نہیں پردہ ہے۔ اب انسانوں نے طے کرنا شروع کیا تو دیکھیے وہ تو مطلب ہر آدمی اپنے حساب سے طے کر رہا ہے کس چیز کو ڈھکنا چاہیے، کس چیز کیا پردہ ہے کیا نہیں پردہ ہے۔ تو انسان کی عقل الگ ہے، انسان کی سوچ الگ الگ ہے، انسان کیسے طے کر سکتا ہے کہ کیا چیز پردہ ہے کیا نہیں پردہ ہے؟ شریعت طے کرے گی، اس لیے عقل یہ دلیل نہیں ہے۔ آپ نے کہا اس میں پردہ ہے، تو یہ بات کس کی؟ آپ کی بات ہے، شریعت کی بات نہیں ہے۔ تو آپ کی بات سے کوئی نماز کا طریقہ طے نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات چاہیے۔ خواتین صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کرتی تھی، ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بات نہیں ہے تو پھر معاملہ مردوں جیسا ان کا یکساں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آگے یہ اب مرد حضرات کے تعلق سے دلیل
ارشاد فرما رہے ہیں وہ بھی سنیے. ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ان من السنت وضع الاکف فی الصلاۃ وضع الاکف علی الاکف تحت السرہ، کہ نماز کی سنتوں میں سے یہ چیز ہے کہ ایک انسان اپنے ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر رکھے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. اسی طرح مصنف اب آپ دیکھیے کہ مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے. اس کے تعلق سے مفتی صاحب نے جو سب سے پہلی دلیل ہے وہ بہت غور کرنے کے قابل ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے. وہ دلیل صحیح ضعیف ہم آگے بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ احناف کے پاس، پوری دنیا کے احناف کے پاس ایک بھی مرفوع مسند صریح حدیث نہیں ہے. یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث ہو، یہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. بعد میں ان لوگوں نے گڑھ کے اپنی طرف سے بنا کے اس کی بھرپائی پیش کرنے کی کوشش کی. یہ جو سینے پہ ہاتھ باندھ، انہوں نے شروع میں کہا نا کہ سینے پہ بھی ہاتھ باندھنے کے تعلق سے حدیث ہے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے تعلق سے حدیث ہے. بات غلط ہے. حدیث صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے، یعنی حدیث رسول کہیں گے صریح مسند، تو وہ صرف یعنی صحیح ضعیف آپ جانے دیجئے. آپ ساری جو روایات کتب احادیث میں اپنی صحیح شکل میں جو روایت موجود ہے ان سب کو آپ اکٹھا کریں گے تو صریح مرفوع روایات صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے ہیں. صحیح ضعیف جانے دیجئے. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے تعلق سے پورے ذخیرے احادیث میں کوئی ایک بھی صریح مرفوع روایت موجود ہی نہیں ہے. یہ جو علی رضی اللہ عنہ کا فرمان نقل کر رہے ہیں وہ تو ثابت نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس کو آپ بہت کہہ سکتے، حکماً مرفوع کہہ سکتے، لیکن وہ صریح مرفوع نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے پیش کیا اس میں ایک راوی ہے محمد بن اسحاق الواسطی. پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ ضعیف راوی ہے، اور امام نووی رحم اللہ نے کہا کہ بھئی اس کی یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے ضعیف ہونے پر بھی اتفاق ہے. اور یہ جو راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی، اس کی ضعیف ہونے پر بھی اتفاق ہے. مفتی صاحب نے شروع میں کہا کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی، اس پہ سب کا اتفاق ہے، حالانکہ وہ بات غلط ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی اس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور یہ جو روایت ہے اس روایت کے بھی ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے. ہماری معلومات میں پوری امت میں ایک بھی محدث ایسا نہیں گزرا ہے جس نے علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب اس روایت کو صحیح قرار دیا ہو. تو آپ دیکھیں روایت بھی بالاتفاق ضعیف ہے، اور جو وضع ضعف ہے یعنی روایت کے اندر جو کمزوری ہے، سند میں جو کمزوری ہے، اس کی کمزور ہونے پر بھی سب کا اتفاق ہے. دو اتفاق ہے. روایت کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے، اور روایت کے اندر جو وضع ضعف ہے اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. لیکن اس کو یہ مفتی صاحب دلیل بنا رہے ہیں. شروع میں اتفاق کا حوالہ دیا جو ثابت نہیں ہے، لیکن آگے چل کے جو ہے ڈبل اتفاق ہے، دو چیزوں پہ اتفاق ہے، دونوں کو یہ اگنور کر رہے ہیں. دونوں پہ اتفاق ہے، روایت کے ضعیف ہونے پر بھی اتفاق ہے، راوی کے ضعیف ہونے پر بھی اتفاق ہے. اس لیے یہ روایت ثابت نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے. آگے ابن ابی شیبہ میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا تحت السرہ، ناف کے نیچے، اور یہ دونوں دیکھا ہی کیا فرما رہے ہیں مفتی صاحب. کہہ رہے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت تھے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کیا دیکھا؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہوئے. یہ وہ روایت ہے جسے جو ہے بعد کے احناف نے گڑھا ہے، اس کو بنایا ہے، فیبریکیٹڈ ہے. یہ کتب احادیث میں ایسی کسی روایت کا کوئی وجود نہیں ہے. اس روایت کو بنایا گیا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ مفتی صاحب ایسی روایت کو پیش کر رہے ہیں جس روایت میں تحت یہ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی بات ہے، اس کو خود علماء، بہت سارے علماء احناف نے خارج کر دیا کہ یہ بات اس کتاب میں نہیں. انور شاہ کشمیری صاحب نے اور حبیب الرحمان اعظمی صاحب نے، ان لوگوں نے خارج کر دیا، نہیں مانا اس بات کو. لیکن حیرت ہے کہ یہ مفتی صاحب جو ہے اس من گھڑت اور جھوٹی روایت جو مطلب بعد کے لوگوں نے بنائی ہے، ان کی بنائی ہوئی، اس میں تحریف بلکہ محرف کے یعنی اس کے حدیث کتب حدیث میں تحریفی کاروائی کر کے اس میں جو ہے ایڈ کیا گیا ہے. میں کہوں گا کہ ذرا اسکرین پہ کچھ صفحات لائیں، میں آپ کو دکھا دوں. میں نے اپنی کتاب میں بہت سارے نسخے آپ کے سامنے کے اسکین پیش کیے ہیں کہ جو پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن اس میں اس روایت کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے. ایک دو کتاب میں نہیں، کہیں یہ بات کے لوگوں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے. وہ اصل میں
ایک کاتب سے کہیں غلطی ہوئی, اس کی غلطی کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے پورا اس کو حقیقت بنا دیا. یہ تھوڑا آگے بڑھائیں اس کو, جی آگے بڑھائیں اس کو, اسکین آئے گا, آگے بڑھائیں اگلا صفحہ. ہاں ایک سیکنڈ شیخ, آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ ہاں آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ پیج, نیکسٹ. یہ الٹا چل رہا ہے, یعنی جو سب سے لاسٹ کا پیج ہے نا سب سے پہلے دکھ رہا ہے. ہاں جی سب سے لاسٹ پیج پہلے دکھ رہا ہے. آپ بولیے تو نیچے سے جاؤں؟ ہاں نیچے سے, نیچے آ سے. گیا. ہاں اب بتائیے اوپر جاؤں؟ سب سے نیچے جو پیج ہے. اچھا چلو یہیں سے دیکھ لیتے ہیں. چلیے دیکھیے مصنف ابن شیبہ, تھوڑا بڑا کریں اس کو. یہ دیکھیے, کروں؟ ہاں اوپر کی جو لائن ہے, اوپر کی سب سے اوپر کی لائن ہے, دیکھیے یہ ایک اوپر لکھا ہوگا کچھ, اور اوپر ہاں یہ دیکھیے, یہ مصنف ابن ابی شیبہ یہ ہندوستان میں 1386 ہجری میں جو چھپا ہے سب سے پہلے, یہ اس کا نسخہ ہے, اس کا ٹائٹل پیج ہے. اور نیکسٹ اگلا پیج دکھائیے, اس میں آپ دیکھیں گے یہ ٹائٹل پیج ہے. اگلا پیج دکھائیے, اس میں بالکل یہ الفاظ آپ کو نہیں ملے. یہ دیکھیے تیر کا نشان لگاؤ بس, اور اوپر نیچے آ گا, اور اوپر. ہاں یہ یہاں پہ دکھ رہا ہے. دیکھیے یہ وہی ہے وائل بن حجر کی روایت کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ. فی الصلاۃ پہ حدیث ختم ہو جا رہی ہے. یہ پوری دنیا میں سب سے پہلے جو چھپا ہے, ہماری معلومات کے حد تک اس سے پہلے شاید یہ نسخہ نہیں چھپا, کہیں بھی نہیں چھپا. سب سے پہلے ہندوستان میں کتاب چھپی ہے, اور سب سے پہلا نسخہ, اس میں وہ الفاظ نہیں ہیں. آگے بڑھتے ہیں, اگلے صفحات دیکھیے. اور ہاں آگے بڑھیے, اوپر دکھائیں اس میں یہ ٹائٹل پہ تھوڑا سا اوپر. ہاں یہ دیکھیے دوسری باری چھپا ہے, ٹائٹل پہ دکھائیے اوپر, سب سے اوپر, اور اوپر کا حصہ دکھائیے. یہ دیکھیے یہ دوسرا نسخہ ہے, 1399 ہجری میں چھپا ہے. یہ بامبے سے چھپا, یہیں سے چھپا, ممبئی سے. تو پوری دنیا میں ہماری معلومات کی حد تک دوسری بار جب یہ کتاب پرنٹ ہوئی ہے تو بامبے سے پرنٹ ہوئی ہے. یہ مختار احمد ندوی رحمہ اللہ نے اس کو چھپایا تھا. یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے. اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں, اس کا اصل صفحہ دکھائیں. اس کے اندر بھی تحت سرہ کے الفاظ نہیں ہے. وہ پیج دکھائیں, اس کے بعد ہے وہ پیج. دیکھیں یہاں پہ یہ وہی ہے, اسی کی کاپی ہے یہاں پہ. اور اس میں بھی وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ, یہاں پہ روایت ختم ہو رہی ہے. یہاں پہ بھی تحت سرہ کے الفاظ نہیں ہے. آگے بڑھیں. یہ پورے, اب یہ تیسرا نسخہ ہے. یہ کس نے ایڈٹ کیا ہے, کس نے چھاپا اس کو؟ حبیب الرحمن اعظمی حنفی جو ہیں, حبیب الرحمن اعظمی صاحب یہ حنفی. یہ پوری دنیا میں تیسری بار چھاپی جا رہی ہے یہ کتاب, اور تیسری بار چھاپنے والے حنفی ہیں, حبیب الرحمن اعظمی صاحب ہیں. انہوں نے بھی اپنے نسخے میں, آپ دیکھیں اگلا یہ ٹائٹل پیج ہے, اگلا دیکھیں نیچے دیکھ لیجیے, یہاں پہ تیر کا نشان ہے. وہی روایت ہے وائل بن حجر کی. کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ. یہاں پہ روایت ختم ہو رہی ہے. اچھا نیچے دیکھیے, یہاں پہ روایت ختم ہو رہی ہے, اور نیچے دیکھیے, یہاں پہ دیکھیے کیا ہے, سقط فی الاصل الی آخر مدرجا فیما فوقہ. یہ آخر میں اصل میں ہوا کیا کہ بعض نسخوں میں بعض جو ناسخین لکھنے والے, انہوں نے کیا کیا, تحت سرہ جو اس کے نیچے اثر والا جو لفظ ہے اس کو خلط ملط کر دیا. تو یہ حبیب الرحمن صاحب حاشیے میں فرما رہے ہیں کہ جو نسخے میں خلط ملط ہوا ہے وہ درست نہیں ہے. درست یہ ہے کہ انہوں نے شائع کیا ہے, لیکن بعد کے لوگوں نے کاتب کی غلطی کو بہانہ بنا کر حدیث میں تحریف کر دیا, جبکہ یہ دیوبندی محقق ہے, اور بلکہ یہ لوگ ان کو محدث کا درجہ دیتے ہیں. انہوں نے بھی اس بات کو قبول نہیں کیا, بالکل نہیں مانا اس بات کو کہ ہم اس میں جو ہے تحت سرہ بڑھا دیں. آگے دکھائیں, اسی کو آگے بڑھائیں تھوڑا. اب یہ دیکھیے ایک اور نسخہ ہے, یہ سائٹ میں رائٹ سائڈ میں تھوڑا سا اس کو دیکھیے کیا کیا لکھا ہو. ہاں چوتھا نسخہ ہے, چوتھا. یہ دیکھیے عرب سے چھپا ہوا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں گے یہ ٹائٹل پیج ہے. آگے دیکھیے پہلی جلد ہے اس کی, اور آگے دیکھیے اس کتاب کے اندر بھی تحت سرہ کے الفاظ نہیں ہے. یہاں پہ دیکھ لیے حدیث
वज़अ यमीनहु अला शिमाली फी सलात, ताता सूरा के अल्फाज नहीं है। और आगे बढ़ें, ये चौथा नुस्खा है, यानी 4 नुस्खे आप देख चुके हैं, 4 जगह से छप चुके हैं, लेकिन इसमें कहीं भी ये 5वीं बार छप रही है, ये किताब 5वीं बार छप रही है। ये भी तरतीब में बता रहा, इसी तरतीब से किताब छपी है, ये 5वीं बार छापी जा रही है किताब, इस किताब को छापा जा रहा है। और यहां पे भी आप देखेंगे, अगला पेज खोलिए, यहां पे भी आपको ये ताता सूरा के अल्फाज नहीं मिलेंगे। आप देख लीजिए, ये हदीस है यहाँ पे, बस ये वज़अ यमीनहु अला शिमाली फी सलात, यहाँ पे रिवायत खत्म हो रही है, ताता सूरा के अल्फाज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाइए इसको, 5वां भी नुस्खा हम देख लेते हैं। ये 5वां चला गया बीच में शायद, ये छठी बारी किताब छप रही है मोहम्मद अब्दुल सलाम शाहीन साहब की तहकीक से। इसमें भी आप देखेंगे कि वो ताता सूरा के अल्फाज नहीं है। आगे देख लीजिए, हाँ ये देख लीजिए, ये यहां पे देख ले, वज़अ यमीनहु अला शिमाली फी सलात, इन्होंने बिल्कुल इसमें ऐड नहीं किया है। और आगे बढ़ते हैं, यहां पे भी आप देख लें कि 7वीं बार ये किताब छप रही है, और इसमें भी जो है ये 7वां नुस्खा है, इसमें भी यहां पे ताता सूरा के अल्फाज नहीं है। देखिए हदीस में बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। और आगे बढ़ें, ये 8वां नुस्खा है, अबू मोहम्मद उसामा बिन इब्राहिम की तहकीक से है। इस मुहक्किक ने भी इसमें ताता सूरा नहीं बढ़ाया, आप देखें, देखिए यहां पे भी वज़अ यमीनहु अला शिमाली फी सलात बिल्कुल नहीं है ताता सूरा। आगे बढ़ें, इतने सारे लोगों ने किताब को छापा है, बताइए। ये 9वां नुस्खा है, आप देखिए 9वां नुस्खा है, ये बड़ा ही मशहूर नुस्खा है इस वक्त जो है। इसमें भी इन्होंने तो बहुत सारे मखतूतात को इकट्ठा करके इन लोगों ने छापा इसको, लेकिन यहां पे भी आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने भी, और ऊपर देखें, ऊपर होगा शायद, हाँ ऊपर, वाइल बिन हुज्र रसूलुल्लाह, और नीचे सबसे नीचे होगा शायद, ये है ऊपर चला गया, वज़अ यमीनहु अला शिमाली फी सलात। और आगे देखें, इतने सारी लोग छाप रहे हैं, आप बताइए क्या सब बेवकूफ है? अब ये सब के सब छाप रहे हैं, इनमें से किसी ने वो हरकत नहीं की कि उसके अंदर जो है डाल दें, लेकिन वो हमारे पड़ोस से कुछ लोगों ने इस किताब को शाये किया, उन्होंने जबरदस्ती जो मतबूआ नुस्खा था उसमें नहीं था, उसकी कॉपी करके छापा, और कॉपी करके छापा, उसमें जबरदस्ती ताता सूरा बढ़ा दिया। उसके बाद जो है अरब का एक शख्स है, हनफी है, अवामा है, उस शख्स ने छापा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, और उसने ताता सूरा बढ़ा दिया। तो ये बहुत बाद में इन लोगों ने जबरदस्ती उस किताब में उसको दाखिल किया, जबकि उस किताब में नहीं। वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस उसमें सही इब्न खुज़ैमा में है, उसमें सीने पे हाथ बांधने की जो है हाथ बांधने का जिक्र है। तो इसमें सिरे से हाथ बांधने का जिक्र, सिर्फ हाथ बांधने का जिक्र है, सीने पे का जिक्र नहीं मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में। लेकिन इन लोगों ने एक कातिल की गलती का सहारा लगा के जबरदस्ती उसमें एडिट कर दिया। तो ये मुफ्ती साहब ने जो हवाला दिया उसकी ये हकीकत है। कोई भी इंसाफ, बल्कि ये देखिए मखतूता भी है, यानी हाथ का ये अजीमाबादी का नुस्खा है, ये बहुत पहले हाथ का जो लिखा हुआ, इसमें भी आप देखेंगे, ये तो टाइटल पेज है, इस पेज के अंदर भी देखेंगे तो तहत सुर रही है वो पेज, और थोड़ा सा दिखाएं एक में, और नीचे बस ये देख लें यहाँ पे, हाँ, रायतुल नसम वज़अ यमीनहु अला शिमालिही फी सलात, इसमें भी ताता सूरा नहीं है, जो भी हाथ का लिखा हुआ नुस्खा है। तो ऐसे बहुत सारे हाथ के लिखे हुए नुस्खे हैं जिसमें ये नहीं है। बस एक कातिब से एक जगह गलती हुई जिसके बहुत सारे शवाहिद हैं, बल्कि हनफी उलमा ने भी कहा है कि ये चीज गलत है। हबीबुर आजमी साहब का नुस्खा आप देख चुके हैं, तो जो इंसाफ पसंद लोग हैं सब ने तस्लीम कर लिया कि भाई ये किताब के अंदर गलत है। लेकिन इसका ये मुफ्ती साहब ने इसका हवाला दे दिया। बताइए, आप कोई ज़ईफ रवायत का हवाला देते, इधर उधर का हवाला देते तो चलता कि भाई चलो उस रवायत में है लेकिन ज़ईफ है। लेकिन एक चीज जो बहुत ही जो है जोर जबरदस्ती करके उसको हदीस में तहरीफ की गई है, उसको ऐड किया गया किताब के अंदर, इतनी बड़ी जसारत की गई है, इतनी बड़ी जुर्रत की गई है अपनी दलील की भरपाई करने के लिए, उसका हवाला तो नहीं बनता। मुफ्ती साहब को तो कम से कम उसका हवाला नहीं देना चाहिए। कोई आम आदमी, कोई जाहिल आदमी हवाला दे समझ में आता है, लेकिन मुफ्ती साहब को तो इस तरह की रवायतों का हवाला नहीं देना चाहिए।
आगे इनकी वीडियो चलाएं, देखिए खत्म होगी वीडियो या क्या? सीने अहनाफ अलल अकुफ़ी तहत सुर्रा के नमाज की सुन्नतों में से ये चीज़ है कि एक इंसान वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि उन्होंने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा तहत सुर्रा, नाफ के नीचे, और ये दोनों रिवायतें मुहद्दिसीन अहनाफ के उसूल हदीस के एतबार से मकबूल हैं। अच्छा, आखिर में कितनी अजीब बात भाई, मुहद्दिसीन अहनाफ के उसूल से मकबूल हैं। भाई मुझे तो नहीं मालूम कि मुहद्दिसीन अहनाफ का हदीस के कबूल और रद्द में भी कोई अलग जो है उसूल है। जरह तादील का जो उसूल है वो अहले सुन्नत का एक ही उसूल है। अहले सुन्नत क्या है तो अहले तशय्युह क्या अलग है। जरह तादील अहले तशय्युह में जाके अलग हो जाती है। इस्तिदलाल में अलग उसूल हैं, इस्तिदलाल में अलग अलग उसूल हैं फ़क़ाए अहनाफ की चारों मज़ाहिब की। लेकिन है कि हदीस के कबूल और रद्द में, कि हदीस को कबूल किया जाएगा और उसको रद्द किया जाएगा, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप इस्तिदलाल में कर सकते हैं कि खबर वाहिद से क्या साबित होता है, मुतवातिर से क्या साबित होता है, ज़ईफ़ हदीस से इस्तिदलाल होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें आप अहनाफ से दिखा सकते हैं। लेकिन जो है सबूत के एतबार से जो जरह तादील का मामला है वो उसमें पूरे जो अहले सुन्नत है उनका एक ही उसूल है जरह तादील का, उनके उसूलों में जो है इख्तिलाफ नहीं है। तो ये जो अहनाफ का इन्होंने हवाला दिया, बल्कि अहनाफ में भी देखिए हबीब रहमान आज़मी, अनवर शाह कश्मीरी, इन लोगों ने खारिज कर दिया इस बात को। यानी जो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा वाली रवायत इन्होंने पेश की है, ये अहनाफ ने बिल्कुल भी इसको तस्लीम नहीं किया, बल्कि ये हैरत की बात है, कहते हैं अहनाफ से साबित है पूरी। अच्छा, मैं बात खत्म करूंगा ये कह के, हो सकता है कुछ लोग ऐसे कहते भी हैं और ताना देते हैं कि देखो अहले हदीस लोग जो है यही मसला लेके पड़े रहते हैं, सीने पे हाथ बांधना। भाई ये मसला तो आप लोग भी बयान करते हो ना, देखो कितनी जोर जबरदस्ती करके इन्होंने बयान कर दिया। और अहले हदीस अगर बयान करता है सही बात तो कहते हैं कि ये सीने पे हाथ बांधने वाला मसला लेके पड़े हुए हैं। आप क्या कर रहे हो भाई? आप देखिए वो अल्लाह ताला के वजूद पे मुनाज़रा हो रहा है और यहाँ इस मसले पर भी जो है जो मुहर्रफ रिवायत है उसे पेश कर रहे हैं मुफ्ती साहब। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले सीने पे हाथ बांधने वाली के टॉपिक पर अगर किसी ने मुस्तकिल किताब लिखी है तो हनफी आलिम है, और सबसे जोर शोर से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सख्ती के साथ जिसने ये मसला उठाया वो भी हनफी आलिम है। हमारी किताब अनवारुल बद्र, उसके मुकदमे में पूरी तफसीलात मौजूद है कि सबसे पहले ये मसला यानी सीने पे हाथ बांधना चाहिए, इसको तहरीक जिसने दिया, यानी बाकायदा तहरीक लेके जो लोग चले वो हनफी लोग हैं। और सबसे पहले इस मसले को लेकर मतलब मुनाजरा वाली कैफियत चलेगी और एक दूसरे के रद्द में किताबें लिखेगी, वो सब हनफियों ने किया है। और ये कहते हैं उसूल अहनाफ से सही है। भाई अहनाफ ने सबसे पहले यह मसला उठाया, सबसे पहले उन लोगों ने इस मसले पर एक दूसरे के खिलाफ किताबें लिखी हैं, सबसे पहले अहनाफ ने इस मसले पर जो है बहस की है, बाद में अहले हदीस हज़रात ने। अहले हदीस हज़रात का मौक़िफ़ था सीने पे हाथ बांधना, लेकिन वो इस मसले पर बहस व मुबाहिसा उतनी जोर शोर से नहीं करते थे। लेकिन ये हनफियों ने शुरू किया। जब इन्होंने बहस व मुबाहिसा शुरू किया और बाद में जब तकलीद के लिए और तकलीद के इसबात के लिए इनके मसलक के लिए एक शिआर बन गया तो अहले हदीस ने भी उसको अहमियत दी। लेकिन सबसे पहले अहनाफ ही ने मसला उठाया, उन्होंने सबसे पहले सीने पे हाथ बांधने के ताल्लुक से किताबें लिखी हैं, बल्कि अब दूसरे उलमाए अहनाफ का जवाब दिया है। और ये कह देना कि उलमाए अहनाफ की यहाँ दोनों हदीसें मकबूल नहीं, दुरुस्त नहीं, बल्कि जो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रवायत ये पेश कर रहे हैं, इस रवायत का रद्द भी अहनाफ ने किया। जी जी ज़ैद भाई हटा सकते हैं। जी शेख, जज़ाकल्लाहु खैरा, बारकल्लाह फी। बहुत ही ज़बरदस्त और दलील की रोशनी में, और ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि हम हक़ की पैरवी करने वाले सब हैं और हम सब का यही मामला है कि जो हक़ बात और सही बात आ जाए सामने तो हमें कबूल करने में हमारे अंदर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। दलील के साथ शेख ने बात रखी, उम्मीद करता हूँ ये बात पर इंशाल्लाह गौर करेंगे। अच्छी बात है कि हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को जो है वो सही मनहज जो है सलफ़ सालिहीन का फहम, वो मनहज की तरफ उनको रहनुमाई फरमाए, उस मनहज की हिदायत अता फरमाए। देखिए मुफ्ती साहब ने यहाँ पे जो 2-3 गलती की थी सीने पे हाथ बांधने वाली रिवायत के मुतालिक, एक और रिवायत पेश की जो हदीस की असल नुस्खे में थी ही नहीं, मुसन्नफ इब्न शैबा में, वो बाद में किसी ने तहरीफ़ करके वो मुसन्नफ इब्न शैबा में उसमें डालने की कोशिश की, जैसा कि शेख किफ़ायतुल्लाह ने वाज़े भी किया। और दूसरी जो ये बात उन्होंने पेश की कि ये इस बात पे इजमा है कि सीने पे बांधेगी औरत, ये इजमा नहीं है, जैसा कि शेख किफ़ायत ने साबित कर दिया कि हम्बली मसले